آرمی چیف جو ہیں آج رسال پور میں جی سر ہوائی فوج جو ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے جو بچے جو ہیں فضائیہ کے بچے پاس آؤٹ کر رہے تھے ان سے خطاب کیا ہے اور دھواندار خطاب ہے. سن لیں سر ذرا سنائیے جی آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے کیا فرمایا. آزادی اظہار رائے. ویسے چیف آف آرمی اسٹاف اگر اردو میں بات کیا کریں تو زیادہ مناسب ہو تاکہ لوگوں تک براہ راست پہنچ سکے. تو ویسے بھی اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس میں اور وہ تو ماشاءاللہ اردو بھی جانتے ہیں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں. صدر زرداری کی طرح تو نہیں ہے نا کہ جو ان کو پڑھنی نہیں آتا تھا آپ نے. ہاں جی. تو بہرحال اب دیکھیے آرٹیکل 19 کا سر انہوں نے ذکر کیا. دیکھیے بات کیا ہے جو آپ کو آزادی ہے نا اظہار رائے کی. میں کہیں جب جاتا ہوں کہیں آپ پر کوئی پابندی ہے آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہمارے بڑے جوگادری اینکر بھی موجود تھے ایک جگہ. میں نے کہا جناب بھونکنے کی آزادی نہیں ہے بولنے کی آزادی تو ہے ذمہ داری کے ساتھ نا. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم کہنا چاہتے ہوں اور نہ کہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں آپ یوٹیوب پہ کیوں نہیں پروگرام شروع کرتے. میں نے کہا میں کوئی ایسی بات کرنا ہی نہیں چاہتا جو کہ مجھے اپنے پروگرام میں نہ کر سکوں اخبار میں نہ لکھ سکوں. تو مجھے یوٹیوب کا محتاج تو نہیں ہوں میں کہ میں نے کوئی بھونکنا تو ہے نہیں. میں نے بولنا ہے بولنے کے آداب ہیں اور آداب ہمارا دستور آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے. اب آپ دیکھیے آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے. جی سر. پاکستان کے ہر شہری کو تقریر کرنے اور اظہار کرنے کا حق حاصل ہے. بالکل. ابلاغ عامہ کو بھی مکمل آزادی کا حق حاصل ہے. پاکستان کے ہر شہری کو تقریر کرنے اور اظہار کرنے کا حق حاصل ہے. ابلاغ عامہ کو بھی اسلام کی عظمت پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت سلامتی یا دفاع غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات امن عامہ تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت یا کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع. یہ آ گیا نا مناسب پابندی. ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہوگا اور پریس کی آزادی ہوگی. میں بار بار دوستوں سے کہتا ہوں اگر گدھے کو آزادی ہو جائے تو ڈھینچو ڈھینچو کرے گا یا لاتے مارے گا اور لاتے مارے گا. اور آزادی عمل ہے وہ آزادی ڈھینچو ڈھینچو ہے. اور جب کتے کو اجازت ہو کیا کرے گا ٹونگ ٹونگ کرے گا بھونکے گا نا. بالکل. تو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں ہم جانور نہیں ہیں. ہمارے لفظ اس بات کی شہادت دیں ہم پڑھے لکھے پابند ہیں کہیں نہ کہیں. ہمیں دوسروں کا احترام کرنا ہے اپنی بات دلیل کے ساتھ کرنی ہے. تہمت لگانے سے گریز کرنا ہے اور غیبت سے گریز کرنا ہے. تو ہم اگر الزامات لگائیں گے بغیر سوچے سمجھے اور دشنام ترازی کریں گے اوئے توئے کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہمارے کان مروڑے جا رہے ہیں تو پھر آپ اس پہ شکوہ کیسے ہوگا. آپ بات کہنے کا انداز سیکھیے جو ہمیں سکھایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین کی ہے. آسن طریقے سے اپنی بات کریں. آسن طریقہ جو ہے تو اس لیے جو کہتے ہیں ہمیں تو جناب ہم تو فوج کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہم تو عدلیہ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہم تو جناب جرنیلوں کے بارے میں ہر بات کر سکتے ہیں بشرطے کہ سچی بات ہو اور دلیل کے ساتھ کی جائے اور آداب کے ساتھ. الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ جناب چیف جسٹس ہے ان سے عرض کر سکتے ہیں ہمیں جو اختلاف رائے فیصلوں پہ تنقید کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن جو کچھ یہ سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا ہے اور جو ہمارے ریٹنگ کے شوقین جو ہیں اور اب جتنا بھی آپ سوشل میڈیا پہ جتنا بھونکیں گے اتنی آپ کی آمدن زیادہ ہوگی. ایسا ہی ہے. جتنی بے لگام گفتگو کریں گے وہ ویورشپ زیادہ ہوگی پیسے زیادہ ملیں گے. بہت سے لوگ یہ بھی بڑی عجب تماشا ہو چکا ہے. یعنی آج تک یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے کہ آپ جو غیر ذمہ دارانہ باتیں کریں ان کی ویورشپ بڑھ جائے اور اس کے بعد پھر آپ کو پیسے بھی ملے اس
آپ وہیں سے کما رہے ہیں. اس میں تو قصور ان کا بھی ہے نا جو دیکھ رہے ہیں, لاکھوں روپے دے رہے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں. بھائی ان کا قصور ہے, لیکن قانون اور ضابطہ بھی تو کوئی ان پہ لاگو نہیں ہوتا نا. ہاں, اب یہ ہے سوال کہ سر کیا اس کا حل جو ہے وہ قانون ضابطے بنانا ہے یا پھر مکمل پابندی لگا دینا ہے کہ سوشل میڈیا پہ مکمل پابندی. چائنا نے تو کیا نا, پھر اپنا سوشل میڈیا بنا لیا. اچھا, ہاں جی, اور سعودی عرب میں بھی, ایران میں بھی. ہم ایک جمہوری ملک ہے, لیکن ہمیں تمیز تو ہونی چاہیے نا, آزادی ہونی چاہیے, امریکہ نے ٹک بات ٹاک پر کرنی لگائی, چاہیے. امریکہ نے ٹک ٹاک پر لگائی, امریکہ نے ٹک ٹاک پہ لگا دی. ابھی تو آپ دیکھیں, آپ جہاں میری آزادی کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے, جہاں سے میری جہاں آپ کی آزادی کی حد شروع ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. جو آپ یعنی قتل, کسی کی عزت پر حملہ کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. ہم بات کریں دلیل کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ کریں, اختلاف کریں. اب سپریم کورٹ کہتی ہے آپ تنقید کریں, ہمارے مقدمات پہ کریں تنقید, ان میں جھول ہے اس کو بتائیں, مگر یہ نہیں ہے کہ آپ آداب بھول جائیں. اوئے توئے یا اداروں پر الزام لگانا شروع کر دیں. ہمارے سکھائی نا ہمارے بھائی صاحب نے, کیا کہیں, جگر کے ٹکڑے ہمارے. اچھا, ہاں, جو یاد آتے ہیں بار بار. محبت بھی ہے ان سے یار, اور ان کو آگے بھول بھی نہیں سکتے خان صاحب, اور ان کو یاد بھی رکھتے ہیں. لیکن انہوں نے جو کیا ہوا ہے, بہت کچھ کر دیا نا, جو ہمارے آداب ہی بدل دیے نا. اور اب ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بدتمیزی کو سمجھتے ہیں کہ بڑا مردانگی ہے. بدتمیزی مردانگی نہیں ہے. قائد اعظم جو تھے, ایک ایک لفظ تول کے بولا, ایک ایک لفظ, نہ کسی پہ تہمت, نہ کسی کو گالی, نہ کوئی جھوٹ, نہ کوئی, اور ایک ایک پائی کا حساب. تو بھائی ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. پہلے تولو پھر بولو, پہلے تولو پھر بولو, اور اس کے بعد اور تیسرے درجے گھٹیا بات زبان پہ نہ لاؤ. اختلاف کرو. جو آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے جو گریں باندھی جاتی ہیں, پنجابی کا محاورہ ہے, جو ہاتھوں سے گاٹھیں لگائی جاتی ہیں, گریں باندھی جاتی ہیں, انہیں دانتوں سے کھولنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات تو کھولتے کھولتے دانت ٹوٹ جاتے ہیں.